کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے شریک حیات کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں ناکامیوں کی بڑی وجہ شریک حیات کا ایک دوسرے کے مزاج سے ناواقفیت ہے۔ شریک حیات کو اکثر یہ توقع ہوتی ہے کہ ان کا ساتھی بھی ویسا ہی ہوگا جیسے کہ وہ خود ہے، اور ان کا ساتھی انہی رویوں، اقدار، تاثرات اور طرز عمل کا مظاہرہ کرے گا جیسے کہ وہ خود کرتے ہیں۔ ازدواجی رشتے میں مرد عورت سے یہ توقع رکھتا ہے کہ عورت اس کی پسند کے مطابق سوچے اور بولے، جبکہ عورت مرد سے توقع کرتی ہے کہ مرد بھی اسے سمجھے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور محسوس کرتی ہے۔ یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے مزاج اور فطرت میں کچھ بنیادی فرق ہے، اور ان بنیادی اختلافات کو تبدیل کرنا انتہائی مشکل ہے، اگرچہ ناممکن نہیں۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کسی کے رویوں اور طرز عمل کو تب تک تبدیل نہیں کر سکتے جب تک وہ خود ایسا کرنے کے لیے متحرک نہ ہو۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان بنیادی اختلافات کے بارے میں جانیں جو مرد اور عورت کے درمیان موجود ہیں، اور اس حقیقت کو قبول کریں کہ وہ آسانی سے دور نہیں ہو سکتے۔ عربی زبان میں تعلیم کے لیے استعمال ہونے والی کتاب مفید الطالبین میں ایک سبق آموز کہانی بیان کی گئی ہے، جس میں ایک بوڑھی عورت کو اپنے گھر کے باہر ایک زخمی عقاب کا بچہ نظر آیا۔ وہ اسے گھر لے آئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وہ اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی اور اسے باقاعدگی سے کھانا دیتی۔ ایک دن جب عقاب کھانا کھا رہا تھا تو اسے خیال آیا کہ اس بیچارے پرندے کو ٹیڑھی چونچ کی وجہ سے کھانے میں بہت دقت ہوتی ہے، تو اسے اس پر ترس آ گیا۔ اس نے عقاب کی پریشانی کم کرنے کا سوچا اور اس کی چونچ کاٹ دی۔ اس کے بعد عقاب خود کھانے کی صلاحیت کھو بیٹھا اور بالآخر وہ بھوک کی وجہ سے مزید بیمار ہو گیا۔ اس کہانی میں بے وقوف شخص کی محبت کی مثال بیان کی گئی ہے۔ بوڑھی عورت نے عقاب کے لیے اپنی ہمدردی اور محبت کی وجہ سے ایسا کیا، لیکن اس نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ ٹیڑھی چونچ دراصل اس کی فطرت کا حصہ ہے جو اسے گوشت پھاڑنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسم کے اس ٹیڑھے حصے کے بغیر عقاب خود اپنا کھانا نہیں کھا سکتا۔ اگر شریک حیات ایک دوسرے کی نفسیات اور مزاج سے آگاہ ہوں گے تو بڑی بڑی غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھی کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان نفسیاتی اختلافات کو اپنے رشتے کو نقصان پہنچانے کے بجائے اسے بہتر بنانے کے طریقے کے طور پر استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں نہ تو ان اختلافات کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ایک ساتھ رہنے کے لیے ہمیں ان اختلافات کو قبول کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی بھی اہم مسئلے پر بات کرتے وقت اور تنازعات کو حل کرتے وقت ہمیں ان اختلافات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بہترین شریک حیات کے انتخاب اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ازدواجی زندگی کے مسائل اور ان کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں، تو ازواج چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں وقت پر آگاہ ہو سکیں۔